بہت بڑی نعمت ہے. آج کے گم فکر دور میں مدرسہ ایک بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے. اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کے گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ اپنے ماں کے گود میں پرورش پاتا ہے, اور یہ مدرسہ انسان کا حقیقی انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں, اور یہ مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت کو بناتے ہیں, اور مدرسہ ہمارا قلب کو بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جڑتا ہے. یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑے. یہ مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں, اسی طرح یہ مدرسہ بھی اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مدرسے کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے, اور نہ کوئی مدرسے کو توڑ سکتی ہے. میرے دوستوں, جیسے ایک درخت ہوتا ہے, اس درخت کے بہت سارے پتے, شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں, پھل ہوتے ہیں اور پھول ہوتے ہیں, مگر اس درخت کے عام پر سبزی اور شادابی کا مزار اس کی ٹہنیاں نہیں ہیں, اس کی شاخیں نہیں ہیں, اس کے پتے نہیں ہیں, بلکہ اس کی عام پر سبزی اور شادابی کا مزار در حقیقت اس کی جڑ ہے جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگر کسی درخت کی جڑ کمزور ہو جائے, وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر کوئی پھل نہیں لگا کرتے. اسی طرح یاد رکھے کہ اسلامی معاشرے میں یہ مدرسہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی سے دعوت و تبلیغ کے پھول کھلتے ہیں, اسی سے اسلامی سیاست کی شاخیں نکلتی ہے, اسی سے تصنیف و تعلیم کے گوہر جگمگاتے ہیں, اسی سے خدمت خلق کے شعلے وجود میں آتے ہیں. لہذا خوب یاد رکھے, یہ مدرسہ بمنزل جڑ کے ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی جڑ کمزور ہو گئی, پھر دین کا ہر ایک شعبہ کمزور ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, مدرسے کی حفاظت پورے دین کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت حدیث کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت دینی علوم کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت علوم نبوت کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت ہندوستان کی حفاظت ہے. مدرسے کی حفاظت ہندوستان کے عین کی حفاظت ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک مدرسے کا حفاظت انسانیت کی حفاظت ہے. میں یہ بات کسی جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ہوش میں کہہ رہا ہوں. دنیا کی تاریخ دیکھو, جہاں مدرسے ختم ہوا وہاں اسلام کی نامی باقی نہ رہا. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, مدرسے کی حفاظت کے لیے جو میدان میں نکلے گا اور اللہ کے پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عقیدہ ہے جو عقیدت ہی نہیں بلکہ حقیقت پر بنی ہے. لہذا دوستو, لہذا حضرات, سچ تو یہ ہے کہ مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے. مدرسے نے میرا اللہ کا تعارف کرایا, اللہ کی ذات, اس کی صفت کا تعارف کرایا, اس کی عظمت, اس کی مدح کا تعارف, اس کی توحید, اس کے کمالات کا تعارف میرے مدرسے نے کرایا. میرے مدرسے نے مجھے اپنے پیغمبر کا تعارف کرایا, صحابہ کرام کا تعارف مجھے اپنے مدرسے نے کرایا, نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے مدرسے نے بتایا, حج کے احکام مجھے مدرسے نے بتائے, زکوٰۃ کے احکام مجھے مدرسے نے بتائے, صدقہ خیرات کے احکام مجھے مدرسے نے بتائے, پڑوسی کے حقوق مجھے مدرسے نے بتائے, ماں باپ کے حقوق مجھے مدرسے نے بتائے, غیر مسلم کے حقوق مجھے مدرسے نے بتائے. مجھے مدرسے نے بتایا تجھے دنیا میں کیا کرنا ہے, مجھے مدرسے نے بتایا تو جب مرے گا تو تیرے لیے قبر میں کیا ہوگا, تیرے لیے آخرت میں کیا ہوگا, تیرے لیے جنت میں کیا ہوگا, تیرے لیے دوزخ میں کیا ہوگا. الغرض زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو, وہاں مدرسہ تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے ملے گا.
اچھی اور بری چیز کی تمیز مجھے مدرسے نے بتلائی ہے، مجھے جینے کا طریقہ مدرسے نے بتایا، لہذا دوستو مدرسے کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم اپنے گھروں کی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں جان و مال سے مدرسے کی حفاظت اور اس کی ترقی کی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔